مخلوق سے بہت ہی محبت فرمانے والی ذات ہے، اور اسی کی محبت کا ہی یہ رزلٹ اور نتیجہ ہے کہ اس اللہ نے عالم ارواح میں ہم سے جو معاہدہ وعدہ عہد لیا تھا کہ میں تمہارا پالنے والا ہوں، تم نے میرا بن کے دنیا میں رہنا ہے، تو دنیا میں بھیجنے کے بعد پھر اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے لاکھوں پیغمبر بھیجے اور سینکڑوں کتابیں بھیجی کہ بندہ تو نے عالم ارواح میں میرے سے وعدہ کیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، سب نے کہا تھا کہ ہمارا پروردگار، ہمارا حاجت روا، ہمارا مالک خالق تو ہی ہے۔ تو اسی کی یاد دہانی کے لیے انبیاء کا سلسلہ، اسی کی یاد دہانی کے لیے کتابوں کا اتارنا، اور اسی کی یاد دہانی کے لیے قیامت تک امت محمدیہ کی تبلیغ، واعظ، نصیحت، پڑھنا پڑھانا، دین کے جتنے شعبے کام کر رہے ہیں یہ اسی عہد الست کی یاد دہانی ہے، اور بندے کو غفلت سے نکالنا ہے، دنیا کے دھوکوں سے نکالنا ہے۔ دنیا کے دھوکوں میں، دنیا کے نشے میں، دنیا کی مدہوشی میں جو بندہ اللہ سے اور اللہ کے حکموں سے غافل ہو جاتا ہے، اس کو اس غفلت سے بچانا اور نکالنا ہے۔ یہ محنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دے کے آزماتے ہیں، کبھی لے کے آزماتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، طریقہ ہے۔ اور لے کے آزمانا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا دے کے آزمانا خطرناک ہے۔ اللہ مال دے دیتے ہیں، اللہ اولاد دے دیتے ہیں، اللہ صحت دے دیتے ہیں، اللہ کاروبار دے دیتے ہیں، اللہ سکون دے دیتے ہیں، تو بندہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہے، اس لیے اللہ نے میرے لیے مال کے خیر کے دروازے کھول دیے، میری الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، تو وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا پیمانہ، کسوٹی، معیار یہ نہیں ہے کہ جس کو مال و اولاد زیادہ مل گئی، کارخانہ فیکٹری بڑی مل گئی، عہدہ منصب تنخواہ بڑی مل گئی، جس کا بینک بیلنس بڑھ گیا، اللہ نے گھر کار کوٹھی دے دی، بس اس پر اللہ راضی ہے، یہ اللہ کے ہاں رضا کا معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں رضا کا معیار یہ ہے کہ اللہ اپنے دین پر عمل کی توفیق دے دے۔ وہ غریب کو مل جائے تب اللہ راضی ہے، وہ امیر کو مل جائے تب اللہ راضی ہے، وہ بیمار کو مل جائے تب اللہ راضی ہے، وہ صحت مند تندرست کو مل جائے تب اللہ راضی ہے۔ اللہ کی رضا کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر، اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق، اللہ کے بھیجے دیے ہوئے دین شریعت کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کی توفیق مل رہی ہے تو یقین جانو کہ اللہ راضی ہے۔ بس یہ پیمانہ ہے، یہ کسوٹی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو نعمتیں دیتے ہیں اور پھر اپنے شکر کا کہتے ہیں، اور بندہ نعمتیں تو لیتا ہے، استعمال بھی کرتا ہے، فائدہ بھی اٹھاتا ہے، لیکن نعمتیں دینے والے کو بھول جاتا ہے، شکر کو بھول جاتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس پر ہم دنیا کی چیزوں کے اور دروازے کھول دیتے ہیں، اس کو اور دولت دے دیتے ہیں، اور مال دے دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ وہ خوش ہو جاتا ہے، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ بڑا فرحت میں ہوتا ہے، خوشی میں ہوتا ہے، میرے تو وارے نیارے ہو گئے، دیکھو تو صحیح میں نے کتنا کمائی کر لی، مجھے کتنا مل گیا، مجھے کتنا مل گیا، وارے نیارے ہو گئے میرے، تو بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا فَأَخَذْنَاهُ، پھر ہم اس کو پکڑتے ہیں بغتتاً، اچانک، اب ہماری پکڑ آتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں استدراج، اس کو کہتے ہیں ڈھیل دینا، موقع دینا، سنبھل جا۔ شکاری جب شکار کو مارنا چاہتا ہے تو وہ اس کو دور سے گولی نہیں مارتا، دور سے اس پر فائر نہیں کرتا، وہ تاڑ میں بیٹھ جاتا ہے اور قریب آ جائے،
اور قریب آ جائے. جس وقت بالکل قریب آ جاتا ہے اب وہ اس پر فائر کرتا ہے کہ اب بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا. تو بالکل ایسے ہی اگر بندہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کی نافرمانی میں ایسا بد مست ہو جاتا ہے، دنیا کے نشے میں ایسا بے ہوش ہو جاتا ہے کہ ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لیتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ ڈھیل دی جاتی ہے اور آگے آ جا اور گناہوں کی گٹھڑی بڑی کر لے اور گناہوں کا ذخیرہ بڑھا لے اور عذاب کا حقدار بن جا اور آگے آ جا، پھر یکدم پکڑ آتی ہے. اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے انسان کے لیے. اس لیے انسان کو کبھی بھی یہ نہیں بھول، یاد رکھیے لکھا ہے ساری زندگی فرعون کو کبھی معمولی سی بھی تکلیف نہیں ہوئی تھی، کبھی سر درد بھی نہیں پڑا، کبھی کوئی زخم نہیں، کبھی کوئی بخار نہیں، کبھی کوئی تکلیف نہیں. اب وہ بھی اسی دھوکے میں مبتلا کہ میں ہی تو سب کچھ ہوں. کوئی بندہ آج کتنی بڑی دولت جمع کر لے، کارخانوں کا، کوٹھیوں کا، کاروں کا، بینک بیلنس کا مالک بن جائے، کیا فرعون کا قارون سے بڑا مالدار بن جائے گا جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لادی جاتی تھی؟ خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں، مضبوط بندوں کی جماعت بھی ان کو نہیں اٹھا سکتی تھی. خزانوں کی چابیاں، تو وہ خزانے کتنے ہوں گے سوچ ہی نہیں سکتا انسان. لیکن کیا اس سے اللہ راضی تھا؟ اگر دولت سے خدا راضی ہوتا، دولت نشانی ہوتی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی، تو پھر قارون اپنی دولت سمیت زمین میں غرق نہ ہوتا. اگر بادشاہت سے، طاقت سے یہ نشانی ہوتی اللہ تعالیٰ کی رضا کی، تو پھر فرعون بمائے اپنی فوج لو لشکر کے پانی میں غرق نہ ہوتا. اگر وزارت، صدارت یہ بچانے والی چیزیں ہوتی تو حامان اور شداد عبرت کا نشان نہ بنتے. اگر بد مست طاقت والا یہ اللہ کی رضا کی نشانی ہوتی تو نمرود جیسوں کو اللہ لنگڑے مچھر سے اور اپنے گھر کے نوکروں سے جوتوں سے نہ پٹائی کرواتا. یہ ہمارے لیے عبرتیں ہیں، ہم ان کو دیکھ کے سوچیں، عبرت حاصل کریں. اللہ کی رضا کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اپنا بنا لے. بس صبح کو اٹھو تو شروع اسی سے ہو، یا اللہ میں تیرا ہوں، میں تیرے سامنے جھکنے کے لیے ہوں. ابتدا ہی سجدے سے ہو اور آخر میں سوتے سوتے بھی انتہا ہی سجدے پر ہو. بس یہ اللہ کی رضامندی ہے. یہ غریب کو مل جائے، امیر کو مل جائے، پڑھے لکھے کو مل جائے، ان پڑھ کو مل جائے، مرد کو مل جائے، عورت کو مل جائے، جھونپڑی میں رہنے والے کو ملے یا بنگلے میں رہنے والے کو ملے، سائیکل والے کو ملے یا کار والے کو ملے، جس کو اللہ اپنے در پہ آنے کی، جھکنے کی، نماز کی، دین کی، سنت کی، شریعت کی، حلال حرام کی توفیق دے دیتا ہے. یہ اللہ کی رضا کی نشانی. جب اللہ اپنے در پہ نہ آنے دے پھر رویا کر کہ اللہ ناراض ہو گیا کہ آج اپنے در پہ نہیں آنے دیا. جب اس کی توفیق نہ ملے، باوجود ہے کہ سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے در پہ آنے. کسی نے کیا لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالی فرصت دیتا ہے، اب دیکھا جاتا ہے وہ جی آج ویلے ہیں، کوئی کام بھی نہیں ہے، فرصت ہے، تو ایک بندہ کہے گا چلو اتنی تلاوت کر لیتے ہیں، فرصت جو مل گئی ہے. آج اتنے نفل پڑھ لیتے ہیں، فرصت مل گئی ہے. ذکر اللہ کر لیتے ہیں، فرصت مل گئی ہے. کسی مخلوق کی خدمت کر لیتے ہیں، فرصت مل گئی ہے. یہ سمجھو اللہ کی رضا کی نشانی ہے. اور ایک کہتے ہیں آج تو یار فرصت ملی ہے، آج ویلے ہیں، فلاں دوست کو بلا لو، کچھ تاش کھیل رہتے ہیں، کوئی گپ شپ لگا لیتے ہیں، فلاں فنکشن پہ چلے جاتے ہیں، کوئی سینما پہ، کوئی تھیٹر پہ، کوئی فلاں مختلف انسانی خواہشات. تو اب سمجھو خدا ان پر ناراض ہے. یہ نشانی ہے کہ اللہ پاک اپنی طرف نہیں آنے دیتا. تو اس لیے فرمایا یہاں فلما، جب بھلا دیا ان لوگوں نے ما ذکروا بہ، اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی. نصیحت کرنے والا کون ہے یہاں قرآن اس کا بیان نہیں کرتا، مجہول کا صیغہ لایا، فاعل کا پتہ ہی نہیں ہوتا مجہول کے صیغے میں. کرنے والا کون؟
اللہ نصیحت کرنے والا، اللہ کی کتاب نصیحت کرنے والی، اللہ کا نبی نصیحت کرنے والا، یہ جتنے مظاہر قدرت ہیں ایک ایک پتا مجھے نصیحت کر رہا ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ مجھے نصیحت کر رہا ہے، روزانہ طلوع ہونے والا سورج مجھے نصیحت کرتا ہے، روزانہ غروب ہونے والا سورج مجھے نصیحت کرتا ہے، روزانہ سورج کا چڑھنا اور ڈھلنا مجھے نصیحت کرتا ہے، روزانہ کی رات آتی ہوئے مجھے نصیحت کرتی ہے، روزانہ کی رات جاتی ہوئی مجھے نصیحت کرتی ہے، روزانہ کا دن آتا ہوا مجھے نصیحت کرتا ہے، جاتا ہوا مجھے نصیحت کرتا ہے، میرے جسم کا ایک ایک سفید بال مجھے نصیحت کرتا ہے۔ اتنے نصیحت کرنے والے ہوں پھر بھی کہتا ہے مجھے تو کسی نے نصیحت کی نہیں، مجھے کوئی ملا نہیں۔ اور کتنے بندے ہیں الف با کا نہیں پتا، دین کے حلال حرام کا نہیں پتا، وضو غسل کے فرائض کا نہیں پتا، عقیدے کی بنیادی باتوں کا نہیں پتا، قبر آخرت کی بنیادی باتوں کا نہیں پتا، عالم برزخ میں کیا ہوگا، عالم برزخ کیا ہے، قبر کے حالات کیا ہیں، قبر میں کیا بیتنی ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے، قبر کس چیز کا نام ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اور کہتا ہے میں بڑا مسلمان ہوں اور جدی پشتی مسلمان ہوں۔ تو کیسا مسلمان ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب بھلا دیا ان لوگوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی اور ڈیٹ ہو گئے، پکے ہو گئے، غفلت کے اندر پڑ گئے، تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم ان پر اپنی تمام نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، جا تیری رسی اور ڈھیلی کرتے ہیں، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو جاتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو ان کو دنیا کی نعمتیں دی گئیں، جو دنیا کے نقشے ان کو دیے گئے، جب وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک ہماری پکڑ آتی ہے، پھر اچانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پھر اچانک ڈاکہ پڑ جاتا ہے، پھر اچانک گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، پھر اچانک ایسا مسئلہ بنتا ہے کہ سارا معاملہ پھر واپس آ جاتے۔ کہاں گیا وہ آرام، کہاں گئی وہ عیش و عشرت، کہاں گئے وہ عللے تللے، ساروں کا ایسی تیسی فیضا ہم مبلسون، پھر وہ نا امید ہو کے بیٹھ جاتا ہے، میرا تو سب کچھ لٹ گیا ہے، میں نے سمجھا تھا میں نے بڑا کما لیا ہے، اور اگر پہلے نہ بھی لٹے تو موت کا جب شکار ہوگا تو کیا لے کے جا رہا ہوگا، کار کہاں ہوگی، کوٹھی کہاں ہوگی، بنگلہ کہاں ہوگا، بینک بیلنس کہاں ہوگا، چلے گا کوئی پتہ؟ تو فرمایا اس وقت پھر مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اللہ ظالموں کی جڑ ہی کاٹ دیتا ہے۔ میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا ظلم بڑا عجیب گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اللہ کی کسی مخلوق پر بھی ظلم نہ کریں، اور خصوصاً ہم جو اپنی بہن بھائیوں پر ظلم کرتے ہیں، کوئی بہنوں کو وراثت نہیں دیتا، کوئی بیٹیوں کو محروم کر رہا ہے، اور کوئی اپنے ہمسایوں کے ساتھ معاملات میں اٹھنے بیٹھنے میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کا دل دکھا کے ظلم کر رہا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے جو پروردگار ہے۔ اور یہاں بظاہر تذکرہ کس کا ہوا کہ ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، عذاب کا شکار ہو گئے، اس پر اللہ کا شکر۔ تو یاد رکھیے جو ایسے لوگ ہوں جو معاشرے میں تباہی پھیلا رہے ہیں، معاشرے میں بربادی کا سبب بن رہے ہیں، بے دینی پھیلا رہے ہیں، ان کے مرنے پہ بھی خدا شکر کا کہہ رہا ہے، ان کی تباہی اور بربادی پہ بھی اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین کا فرما رہا ہے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی جو ظالم تھے، اور اس پر اللہ کا شکر ہے کہ فتنے ختم ہو گئے، بے دینی کی جڑیں ختم ہو گئیں، بے دینی کے چشمے جہاں سے بے دینی پھوٹتی ہے، محلے میں ایک بے دین آتا ہے 100 اور کو بے دین بنا دیتا ہے، اور دیندار بیچارے کی محنت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی دور سے ٹمٹماتا چراغ ہو، دیا سلائی، معمولی سا، اثر ہی کوئی نہیں لیتا، توجہ ہی کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے تو اللہ کے نبیوں نے اپنے اپنے علاقوں میں کتنی محنت کی، لیکن کسی نے نہیں سنا، پھر آخر اللہ نے وہاں سے ہجرتیں کروائی۔ مکے والے نہیں سنتے، مدینے چلے جاؤ، طائف والے نہیں سنتے، مدینے چلے جاؤ، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال ان کو سنایا ہے، کتنا محنت کی ہے، لجاجت سے کی ہے، اخلاص سے کی ہے،
कुर्बानियाँ दे के मेहनत की है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी समझ नसीब फरमाए। मैंने कई मरतबा अर्ज़ किया, दीन का मोहताज जब तक हम नहीं बनेंगे, दीन हमारा मोहताज नहीं है। हमें ज़रूरत है, आज भी ज़रूरत है, कब्र में भी ज़रूरत है। हम दीन के मोहताज हैं। खाने का पता चलता है कि शाम को ज़रूरत है, सुबह को ज़रूरत है, नाश्ते के वक्त ज़रूरत है, बच्चे बच्चे को ज़रूरत है, मर्द औरत को ज़रूरत है। दीन का पता नहीं चलता, कुरान मेरी ज़रूरत है, अल्लाह का फरमान मेरी ज़रूरत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मेरी ज़रूरत है, शरीयत का एक एक हुक्म मेरी ज़रूरत है। खाने के बगैर क्या होगा, मर ही जाएंगे। तो खा खा के भी तो क्या होगा, मर ही जाएंगे। वो खा खा के कोई बच जाएगा, फिर भी तो मर ही जाएगा ना। मरना तो मरना ही है, इससे तो बचने वाली बात ही नहीं है। तो अल्लाह का बन के मर, शरीयत का बन के मर, खुदा को राज़ी करके मर, दीनदार बन के मर। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ नसीब फरमाए। मैंने अगले दिन भी अर्ज़ किया था, आज इतवार का दिन है और आज हमारे मदरसे में यहाँ मस्तूरात का, ख़वातीन का प्रोग्राम है सालाना। इंशाअल्लाह 9 बजे प्रोग्राम शुरू होगा और 12 बजे तक जाएगा। इसमें अपनी ख़वातीन को, घर की मस्तूरात को शिरकत के लिए भेजें। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मर्द तो दीन की बात किसी न किसी अंदाज में सुनते रहते हैं, औरतों को कम मौका मिलता है। और फिर ये कि एक औरत का संवरना एक घर का संवरना है, एक ख़ानदान का संवरना है, एक मर्द का संवरना एक फ़र्द का संवरना है। यही औरत कल को या आज ये बच्चों की माँ है और सबसे पहला बच्चों का मदरसा है। माँ की गोद ही सबसे बड़ा मदरसा है। दुनिया में कोई आपको बाकमाल दीनदार मर्द नजर आएगा तो उसके पीछे किसी औरत की मेहनत जरूर होगी। नेक आदमी, नेक मर्द, जितने भी औलिया अल्लाह हैं, आप किसी की जिंदगी को देख लें, उसके पीछे एक औरत की मेहनत जरूर होगी। माँ की जो मेहनत है, माँ की जो नेकी है, वो नेकी पूरी औलाद में, ख़ानदान में असर करती है। तो इसलिए इसको अहमियत दें। दुनिया के काम तो होते ही रहते हैं, दीन के काम को अपनी ज़रूरत समझें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक दें।